جو دوسروں کو استعمال کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دن انہیں ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ چاروں طرف نظریں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں، مگر انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہو اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہو تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ جب آپ کی زندگی میں بری چیزیں رونما ہوں تو کتاب کو بند نہ کریں، بس صفحہ پلٹیں اور ایک نیا باب شروع کریں۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اکیلا اور بے سکون رہتا ہے۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تقدیر تلاش کر۔ اپنی غلطیوں سے محبت کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ اللہ کا غلام بن اور زمین پر گھوڑے کی طرح چل، میت کی طرح نہ بن جو دوسروں کے کاندھوں پر چلتی ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ بامعنی بنایا جائے۔ اسے ایسے گزارا جائے کہ ہم خود پر فخر کر سکیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ۔ اگر انسان اندر سے سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دے گا۔ اگر آپ کسی کو زندگی کی آسانیوں میں شریک نہیں کرتے تو صرف علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ بولنے والا وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ڈر ہو، اس کی عمر بیان کرنے تک ہے۔ ایک ہی بازار میں 2 دکاندار صبح سے شام تک ایک سی محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور غلطی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا انسانیت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف سے بھری ہوئی ہوگی۔ ہمارے پاس ہر چیز بہت ہے، صرف وقت کی کمی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے خیال کی ترقی بے معنی ہے جب تک دوسروں کے حال کی ترقی نہ ہو۔ نظاروں سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں مانگا جا سکتا۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہے۔ خوشامد اس بات کو کہتے ہیں جس کو دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ ملک کے معاملات کی بجائے شہنشاہ اپنی تعریفیں سنتے ہیں، اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں اور ملک کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔
جس انسان میں اپنی کوئی اچھی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ کچھ عرصے ہم اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ سے مل جاتے ہیں۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح نظر رکھنے والے انسان کے سامنے بولتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا ذکر ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے۔ ایک بیج میں ہزاروں درختوں کے ظاہر ہونے کے لیے اللہ کا کن موجود ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگستان میں محبت ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ محبوب کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ سمندر کی طرح روح کو پہچاننے والے لوگ آدھی رات کو جاگتے ہیں۔ قوم کو شک میں گرفتار کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات بڑی نہ رہ جائے گی۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ سوال کے آخری حصے میں جواب موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ بکھرے ہوئے خیال معاشرے میں بکھراؤ پیدا کرتے ہیں۔ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ دعوت پہنچانے والا یقین سے محروم ہو تو دعوت اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی بھی ہوا راس نہیں آتی۔ روزے کے انکار کرنے والے جب عید مناتے ہیں تو ان کے چہرے بے نور ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے آپ پر یقین نہ ہو، وہ خدا پر کیا یقین رکھے گا؟ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ اپنے آپ میں کچھ خاص کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تجھے غم نہ ہو۔ لوگ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے دل سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب بھیڑ فیصلے کرنے لگے تو انصاف اکیلا رہ جاتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر انسان کی تکلیفیں اور اذیتیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر آپ کو رحم آتا۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو صرف محسوس ہوتا ہو نظر نہ آتا ہو، وہ کیسے منمل ہو کسی بھی مرہم سے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ چھوڑا اسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے،
ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے، جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی اور کہانیوں میں صرف ایک فرق ہے، زندگی میں ہمیشہ اچھے خاتمے نہیں ہوتے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ وہی بات بار بار سامنے آتی ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، صرف ایک انسان کے لیے جی سکتا ہے جو اس کی دنیا ہو۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شک اور شبہے کو پیدا کرتی ہے، اور شک محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو زہر دنیا والوں سے پی کر ہم آتے ہیں، وہ کب اپنے رشتوں کو مارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ جب دو انسانوں کو ایک دوسرے سے ایک یا دو شکایتیں ہوں تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر شکایتوں کا ڈھیر بن جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وقت بدلتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے رویے کو اچھے طریقے سے نظر انداز کر جائیں۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ ہزار طاقت 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ محنت سے جان چھڑانا ہمارے خوابوں اور امیدوں کو مار ڈالتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وقت کو اہمیت دینے والے لوگ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ چھوٹے فیصلے اور صحیح سمت کی جانب اٹھائے گئے قدم آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتیجوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنی جڑوں کو صرف پرسکون جگہوں پر گہرائی تک جانے دیا جائے، جہاں آپ کو اپنی شاخوں کے بارے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ کسی کے ساتھ جڑنے میں جلدی نہ کریں، ان میں سے اکثر راہگیر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مفاد، خواہش اور لالچ کا غلام بن جائے۔ ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ذات کی نفی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھے، ہر انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کے خواہش مند انسان پر لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان 3 چیزوں کو جمع کر لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ تکبر، غرور اور انا توڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمیں گالی دے تو ہم فوراً ذہن میں یہ خیال لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا،
صبر یہ ہے کہ میں انتہائی مشکل میں ہوں، لیکن میرے انتہائی قریبی لوگوں کو، والد، والدہ، بیوی، بچوں میں سے کسی کو اس کا خیال تک نہ گزرے۔ جب ہم ناکامیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے تو ایک کامیاب انسان بن جائیں گے، کیونکہ پھر ہم بڑی دلیری سے کام کریں گے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اپنا حساب رکھنے کا رویہ انسان کو روحانی طور پر بلند کر دیتا ہے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ازل سے ابد تک رہا انصاف کا انتظار، مدتوں آنکھیں رہیں نظام سے اشک بار۔ یا اللہ، با اختیار لوگوں کو انسان بنا دے، یا انسانوں کو بنا دے با اختیار۔ ہمارے پاس بڑے اخبار ہیں، اور وہ خبر کسی اخبار میں نہیں ہوتی جس خبر کی ضرورت ہمیں ہے۔ جس کی نظر اپنے فائدے پر ہو وہ دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ اس نااہل ڈاکٹر کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا، آگے مریض کی تقدیر ہے۔ بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور بے وقوف کا بھرم ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہو جائے گا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ کو توڑ دینا ہے۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ رہا تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لگ جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے۔ اخلاق دین کا حصہ ہے، لیکن دین اخلاق سے بلند چیز ہے۔ توبہ کا خیال خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ اگر مخلوق اپنے خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت رہے گی، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ جو انسان جتنا اثر رکھتا ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر انسان کو گناہ کرنے سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ آنسوؤں کی موتیوں کی مالا عالم بالا کی خبر لاتی ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے والے راستوں پر چراغ جلانے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں یا 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ اخلاق کا دین اور چیز ہے اور دین کے اخلاق اور چیز۔ انسان کے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ دنیا کے عظیم انسان آدھی رات کے رونے کی داستان ہے۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا۔ دوران زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ زندگی کاٹنے کو نکلے تھے، زندگی کاٹ کر کھا گئی جن کو۔ خود کو تباہ کرنے کا پہلا مرحلہ ضرورت سے زیادہ سوچنا ہے۔ محبت کی خواہش آخری وہم ہے،
اسے چھوڑ دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ پانی بھی اس کا، دانہ بھی اس کا، وہ چاہے تو دانے والے کو پانی والا کر دے اور چاہے تو دانے والے کو پانی کے لیے ترسا دے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ لے دے کر اپنے پاس فقط ایک نظر ہی تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم؟ یا اللہ، نہ مغرور کرنے والا مال دے، نہ مایوس کرنے والی غریبی۔ جہاں شکر گزاری ہو وہاں خوشی خوشی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے۔ اللہ کا رحم اور فضل پانے کے لیے نرم لہجہ اور نرم زبان کا استعمال جادو سا اثر رکھتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ اچھا امیر بھی بہت اچھا ہے، برا غریب بھی بہت برا۔ اللہ کے یہاں تقوی کی عزت ہے، پرہیزگاری کی عزت ہے۔ اسلام تب سمجھ میں آتا ہے جب کربلا کو سمجھا جائے۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہوں میں لگا دیا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والے کو بھی ملے گی۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر اعلیٰ ظرف انسان کو اعلیٰ مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔ اپنی نیک اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف کی بجائے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور مقررہ وقت کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، وہ خدا کو دیکھے بغیر کیسے مان سکتا ہے؟ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو اسے منہ پر کانا نہیں کہنا چاہیے، ہر چند کہ یہ سچائی ہے مگر بدتمیزی بھی ہے۔ انسان کی اصل فطرت کو جاگنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت درکار ہوتی ہے۔ اللہ انصاف کرے تو اس کے آگے بڑے بڑے جہاندار اور جہانگیر لوگ کانپتے رہیں گے۔ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی، موسیٰ کی زندگی موسیٰ کا انجام پائے گی۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہے۔ نیک فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر لگا دیا جائے تو اہم نتیجے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مستقبل جب تک وہ مستقبل ہے ایک وہم ہے، جب وہ ہمارے پاس آ گیا وہ مستقبل نہیں ہوگا، وہ حال ہوگا۔ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی ہوئی عملی شکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فطرت بنانے والے نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو واقعہ ہو چکا جب مجھے اس کا علم ہوتا ہے تو میرے لیے وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جو بدصورتوں کے عاشق
اور خوبصورتوں کے دشمن پیدا کرتا ہے۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ انسان مجبوری توڑنا چاہتا ہے اور فطرت اسے مجبور رکھنا چاہتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے راستوں پر مجبور ہیں۔ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ ہماری حاصل کی ہوئی چیز محدود ہے اور ہماری تمنائیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ اور ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ ہماری آنکھیں کمزور ہو جائیں تو چہرے کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر ہی جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ محبت مجبور کو اختیار رکھنے والا بنا دیتی ہے۔ جب تک لوگوں میں حق پسند، حق کے طلبگار اور حق کو پہچاننے والے لوگوں کی کثرت نہ ہو، جمہوریت ایک خطرناک کھیل ہے۔ بیمار انسان کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں۔ ترقی میں پیچھے ممالک وہ ہیں جو خوف زدہ رہنے پر مجبور ہیں، اور بالکل پسماندہ ممالک وہ ہیں جنہیں خطرے کا بھی احساس نہیں۔ دولت کی محبت گم کر دو تو ڈر کم ہو جائے گا۔ خطرہ کوئی بھی ہو، بہرحال سب اندر ہیں، باہر کوئی نہیں۔ جب لیڈروں کی بہتات ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے۔ اکثر اسلام سے محبت کرنے والے اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ اپنے پھیلاؤ کی بھی شرط رکھتے ہیں۔ انسان مستقبل کو حال اور حال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ جس کا حال بدحال ہے وہ کسی کے مستقبل کے خوشحال ہونے کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ کشتی ڈگمگا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی طاقت کے قصیدے پڑے جاتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک چیز موت کا ڈر ہے۔ عظیم انسان بھی مر جاتے ہیں، لیکن ان کی موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو بھی پریشانی کو پہچانتا ضرور ہے۔ انسان جب اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ مریض ہونا غریب ہونے کی شروعات ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ وطن سے باہر رہنے والے کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام اس کے بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ آواز انسان کا دوسروں سے تعلق پیدا کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے پہچان کرواتی ہے۔ جتایا ہوا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ عذاب اور عبرت کے الفاظ سننے میں بھی سخت ہیں اور سمجھنے میں بھی۔ لوگوں کے بغیر ملک جغرافیہ ہی تو ہے، صرف مٹی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ عذاب کی سب سے بڑی ہوئی صورت یہ ہے کہ عذاب نازل ہو رہا ہو اور لوگ مستیوں اور رنگ رلیوں میں لگے ہوئے ہوں۔ مہنگائی حد سے زیادہ اور خریداری بھی حد سے زیادہ۔ عجیب عالم ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا بنا دیتا ہے۔
جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو قبول نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مرے وہی آپ کی آخرت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ طاقت سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور طاقت سے کم کی خواہش سکون دیتی ہے۔ حق کیا ہے؟ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق حاصل کرنا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل ہونا۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم ملنا۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم عزت کی وجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کی سانسیں گنتی کی مقرر ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلیل ہوتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں کی محبت ختم کر دے گی، باقی رہ جانے والی چیزوں کی محبت باقی رکھے گی۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے وقت کو موجودہ وقت سے اوپر رکھیں گے تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو اوپر رکھیں گے تو پھر دنیاوی آدمی بن جاتے ہیں۔ دنیا گزرے ہوئے وقت سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب گزرے ہوئے وقت کی طرف لوٹتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے دنیا کے مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو بندوں کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز کا چھوٹ جانا اور اس سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔
غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ہی ذلت بھی ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی، اور اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ فانی سے نسبت اٹھا کر بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر شک کو، تذبذب کو اور کشمکش کو تسلیم اور قبول میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ دینی استاد کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اگر وہ استاد موجود ہوتے تو وہ اس کام کو کیسے کرنا پسند کرتے؟ یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں استاد کی غیر موجودگی میں بھی اسی کی مرضی کے مطابق کرو۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ شریعت کے احکام سے غافل ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ گزرا ہوا وقت ہمارے اختیار سے باہر ہے، مستقبل کا کوئی یقین نہیں۔ جو لمحہ موجود ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے گزرا ہوا وقت بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ گناہ گار ماضی حال میں توبہ کر لے تو نیک بن جائے گا۔ آنے والا اندیشہ توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، کوئی مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے۔
جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ اگر تیرے والد کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔